کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ اسپیشلی آج کل کے دور کے اندر, اسپیشلی اسکول کے لیول سے اگر بچوں کو ایز اے ایجوکیشن یہ سکھایا جائے تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے پیرنٹس ان کے پاس, ہر پیرنٹس کے پاس وہ گائیڈ لائنز نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, لیکن اسکول میں ایک پراپر اس کی اگر ایجوکیشن ہوگی تو بہت اچھا ہوگا. اور یہی محکمہ داخلہ پنجاب نے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ سے آگاہی کے لیے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھے گئے مراسلے میں کہا ہے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سے آگاہی بچوں کے نصاب میں شامل کی جائے, کیونکہ بچوں کو ذاتی حفاظت کے بارے میں تعلیم دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. بچے نامناسب رویے کو پہچان کر رپورٹ کر سکتے ہیں. والدین اور اساتذہ بچوں کو بتائیں کہ گھر اور باہر نامناسب رویے کو کیسے رپورٹ کیا جائے. مراسلے کے مطابق جنسی استحصال کا شکار بچے زندگی بھر ٹراما سے گزرتے ہیں, ٹراما میں رہتے ہیں. بچوں کو محفوظ بنانا اور استحصال کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لانا ریاست کی ذمہ داری ہے. اچھا, اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مطلب ان کو بچوں کو ظاہر ہے آپ نے ڈرانا بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو بچوں کو ایسے ایجوکیشن دینی ہے کہ بچے جو ہیں آ کر اپنے پیرنٹس سے یا اپنے گھر کے بڑے سے کمیونیکیٹ کر سکیں اور بتا سکیں. تو یہ بڑی ایک اچھی پیش رفت ہے, اور ظاہر ہے تمام تر سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس نصاب کو ترتیب دیا گیا ہے. تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں, یہ جو آگاہی مہم بھی تیار کی گئی ہے یہ بھی کیا ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد. سارہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ بہت ضروری ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بچوں کو بتانا, لیکن اور ہم بھی ظاہر ہے میڈیا اس ایشو کو کافی عرصے سے ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے, ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے. اور اس وقت جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے بہت ضرورت ہے. یہ بتائیے گا نصاب کا حصہ بنا کر ہم اسے بہتر انداز میں بچوں کو سکھا سکتے ہیں, تو کس طرح انکلوڈ کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں, جیسا آپ کو پتا ہوگا میں پہلے بھی آپ کی شو پہ آئی ہوں, اٹس ویری گڈ آپ اس ٹاپک کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. اور دیکھیں, اس میں جو سب سے آسان طریقہ ہے نا چائلڈ ابیوز کے خاتمے کا وہ ہے تھرو پریونشن. ہم پریونشن کی طرف جائیں تاکہ یہ واقعہ ہو ہی نہیں, کیونکہ ہم نارملی ریئیکٹ کرتے ہیں جب واقعہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب پریونشن کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اویئرنیس ریزنگ. اویئرنیس ریزنگ کہاں سے اسٹارٹ ہوئے گی؟ پیرنٹس, ٹیچرز اینڈ سب سے پہلے بچے جو کہ ایکچولی وکٹم بنتے ہیں. بچوں کو ایک ینگر کلاسز سے ایجوکیٹ کرنا کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ مطلب کہ کون سا ٹچ ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے, ان کو محتاط رکھنا اس بات سے. پھر اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو وہ اپنے فورن ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو انفارم کریں, کسی اسٹرینجر کو ٹرسٹ نہ کریں. یہ بہت اہم ہے اور ان کو یہ ارلی اسٹیج پہ بتانا ضروری ہے. اسی لیے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک مراسلہ لکھا ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, تاکہ وہ ایک لازمی بنائے, اس کو ایک پارٹ آف ان کا لا بنائے, کہ پالیسی بنائے کہ وہ نصاب کا حصہ ہو تمام جتنے اسکول ہیں وہاں پہ. اور اس بات کی میں ایڈوکیسی تو بہت سالوں سے کر رہی ہوں, بٹ اب یہ فائنلی جا کے لکھے ہیں, ہوپ فل کہ اس کی امپلیمنٹیشن جلدی ہو جائے گی. سارا, ہمارے ویورز کے لیے بتائیے گا, جو لوگ آپ کو, جو مائیں, جو خواتین اور جو بچے تو خیر نہیں انڈرسٹینڈ کر پائیں گے, جو ٹیچرز, جو خواتین اس وقت آپ کو سن رہی ہیں, بچے کیسے نیویگیٹ کریں بیڈ ٹچ کو, اور پھر ونس اٹس نیویگیٹڈ, ونس اٹس کنسیڈرڈ, اٹس ایکنالجڈ, اس کو پھر کیسے رپورٹ کریں؟ جی دیکھیے, آئی تھنک سب سے پہلے تو اسٹیپ ہے اور سب سے ضروری ہے کہ پیرنٹس بہت ہی اوپنلی اپنے بچوں سے بات کریں. نارملی اس کو آنر اینڈ شیم کا مسئلہ سمجھ کے جو ہے پیرنٹس ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 99% فیملیز میں اس پہ تو پیرنٹس بچوں سے بات ہی نہیں کرتے کہ چائلڈ ابیوز ہوتا کیا ہے. تو پہلے دے نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم ویری اوپنلی اینڈ کینڈیڈلی, ان کو ایکسپلین کریں کہ اس طرح کا ٹچ غلط ہے. اگر کوئی آپ کے قریب آتا ہے بہت, یا آپ کو کسی برے طریقے سے کہیں آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے, یا کئی بار تو پھر آپ یہ چیز صحیح نہیں ہے, آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہے, آپ نے اپنے ٹیچر کو انفارم کرنا ہے, آپ نے ہمیں آپ کے جیسے ہم پیرنٹ ہمیں آپ کو گھر آ کے بتانا ہے ہمیں, تو ان کے اندر کانفیڈینس بلڈ کریں. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا فیملیز ڈانٹ دیتی ہیں بچوں کو, جب بچے یہ بتاتی ہیں نا کہ ہمارے انکل نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, تو جو کوئی بتاتی ہے بچی گھر کی, تو مائیں جو ہیں وہ خاموش کرا دیتی ہیں, فادر خاموش کرا دیتے ہیں. دس از دا ورسٹ تھنگ دے کین ڈو ٹو دیئر چلڈرن. آئی تھنک اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, آپ نے بڑی اچھی اگزامپل خود کوٹ کی کہ اگر بچے بتانا بھی چاہتے ہیں تو اکثر و بیشتر انہیں گھر میں ہی کہہ دیا جاتا ہے, خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ کسی کو کہنا نہیں, ورنہ بڑی بے عزتی ہوگی, رسوائی ہوگی, یہ ڈر بتایا جاتا ہے.
ہمیں تو پہلے والدین کو گائیڈ کرنا ہے, پہلے تو ہمیں انہیں سکھانا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے, اور اگر آپ یہ چیز بتائیں گے تو آپ بھی ان کے لیے ایک طاقت بن رہے ہیں, آواز بن رہا ہے ان کی, بجائے اس کے والدین ہی انہیں کہہ رہے ہیں جی ہش ہش چپ ہو جاؤ, بتانا نہیں کسی کو. بالکل صدف, اور اسی کو پازیٹیو پیرنٹنگ بھی کہتے ہیں. یہی ہے پازیٹیو پیرنٹنگ جو ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے والدین کو. اس کے بعد اسکولس میں بھی اگر کوئی واقعہ آئے تو دے نیڈ ٹو انفارم. اینڈ ایک اور امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی بھی اسٹرینجر کو اعتبار نہ کریں. ایون آپ کو پتا ہے کہ جو چاچا تایا ماموں, آپ ان کو اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ میں خود وٹنس کرتی ہوں سارے انسیڈنٹس. تو آپ اپنے جو والدین ہیں اس کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. تو کسی اسٹرینجر کو ٹرسٹ کر کے بچے کو باہر نہ بھیجیں اس کے ساتھ, کیونکہ زیادہ تر واقعی اسی طرح آتے ہیں کہ کوئی انکل جو ہے نا وہ ٹرافی دلانے لے گیا باہر اور پھر جا کے یہاں پہ ابیوز کر دیا بچے کو. تو اس طرح ہے, اور بچے اکیلے کھیلنے بھی باہر نہ جائیں. آج کل کا زمانہ اس طرح نہیں ہے, ہمیں اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے, ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. سارا, تو اب والدین بچوں کے لیے تو نصاب جاری کر دیا جائے گا, لیکن والدین کو کون سا نصاب پڑھائیں, والدین کو کیسے اویئر کریں, ان کو کیسے بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو آگے سے مارتے ہیں, جو اپنے بچوں کو چپ کرواتے ہیں, یہ ایک کانسٹنٹ فار لائف PTSD ہے ان کے لیے. کل کو وہ ساری زندگی نہیں بول پائیں گے, چاہے وہ نیومرس ٹائمز ریپیٹ بھی ہوتا رہے, دے وڈ نیور کم اینڈ ٹیل یو. Absolutely, and these children have such bad traumatic, imprints on their minds which stay for years. مطلب یہ جو ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے نا, وہ سالوں تک رہتا ہے. تو ایک پیرنٹنگ پہ بھی ہم تو ورک شاپس کرواتے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو پازیٹیو پیرنٹنگ پہ بھی ورک شاپس کرا رہے ہیں, پولیس کو بھی سینسٹائز کر رہے ہیں, ججز, ابھی ہم نے ریسنٹلی ججز کے ساتھ ایک اویئرنیس کیمپین بھی کی ہے, ایک سیمینار ارینج کیا, کیونکہ جوڈیشری کو بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان باتوں میں اویئر کرنا اور تیزی سے تاکہ فیصلے. تو اور سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے آپ کے چینل کا. آئی تھنک ابھی جتنے والدین دیکھ رہے ہوں گے ان کو ہماری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی, وہ اس پہ عمل بھی کریں گے. سو آئی تھنک الیکٹرانک میڈیا از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول. اور میرے خیال میں تو یہ جو آپ نے کہا نا پیرنٹس کو ورک شاپ کروا رہے ہیں, اس کو کمپلسری ہو جانا چاہیے, اسکول کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. یہ جو مراسلہ آپ لوگوں نے بھیجا ہے, پرپوزل جو دیا ہے, کیا رسپانس آیا اب تک گورنمنٹ کی جانب سے؟ جی بالکل صدف, بڑا پازیٹیو رسپانس آیا ہے, اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ اس کو فوری جو اس پہ عمل کرائیں گے. جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی بہت سیریس ہیں اس ایشو کے اوپر کہ چائلڈ ابیوز کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو یقیناً, اور ہم نے بڑے اینیمیشنز یوز کر کے ان کو کیمپین ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں وتھ ٹیکسٹ اینڈ اینیمیشنز, تاکہ بچوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. آلسو ہم اویئرنیس کیمپینز رن کر رہے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم, بٹ وہ بھی کر رہے ہیں تاکہ جتنے زیادہ لوگوں تک سوشل میڈیا کے تھرو بھی یہ پیغام پہنچ سکے, الیکٹرانک میڈیا تک اتنا پہنچے. اچھا, اور ہماری پہ ہیلپ لائن ہے 1121, تو اگر کوئی واقعہ آئے تو ہمیں انفارم کریں. آلسو ہم نے اسکولس کو ریکویسٹ کی ہے, یہ تو میں نے آئی تھنک 2 سال پہلے بھی ایک لیٹر بھیجا تھا تمام اسکولس کو کہ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز فارمولیٹ ہونی چاہیے تمام پرائیویٹ اینڈ پبلک اسکولس میں, کہ اگر کوئی واقعہ آئے اس میں پیرنٹس بھی انوالوڈ ہو, اس میں اسٹوڈنٹس کی بھی نمائندگی ہو, تاکہ کوئی ہراسمنٹ ہو, یہ سب کا خاتمہ ہو سکے اسکول سے.